پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی ممبروں پر مولا علی کو گالیاں دی جاتی تھیں، یہ بڑا اعتراض چل رہا ہے۔ بالخصوص یہ کہا جاتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ نے جو ہے نا وہ ممبروں پر حضرت علی کو گالیاں دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور گورنروں کی اور قاضیوں کی اور خطیبوں کی یہ ذمہ داری لگائی کہ تم نے علی پر سب کرنا ہے، یعنی علی کو گالیاں دینی ہیں، اور ممبروں پر جو ہے نا حضرت علی کو گالیاں دی جاتی تھیں۔ کوئی ایسی روایت نہیں ہے، سب جھوٹی روایت ہیں کہ جس میں یہ ہو کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کو گالیاں، یعنی صحابی رسول گالی کیسے دے سکتا ہے یار؟ یعنی وہ صحابی جو کاتب وحی ہے اس کے خلاف اتنی بڑی بات کرنا، یہ جرت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی روایت جھوٹی سے جھوٹی، مطلب کمزور سے کمزور، ضعیف سے ضعیف بھی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کو معاذ اللہ گالیاں دلوائیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ جو صحابی قطعی جنتی، جس کے بارے میں سرکار کی دعائیں ہیں کہ اے اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنا، خاص بخاری مسلم میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں دعائیں، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدیا، اس کو ہادی اور مہدی بنا، جن کے لیے سرکار کی دعائیں ہوں۔ اور بخاری شریف میں جن کو جنت کی بشارت دی حدیث میں کہ جو سب سے پہلا لشکر سمندر کی طرف جائے گا وہ گروہ جنتی ہوگا، اس کے لشکر کا سپہ سالار بھی جنتی ہوگا۔ سب سے پہلا لشکر جو سمندر میں جہاد کرنے گیا وہ حضرت امیر معاویہ کا لشکر تھا، آپ نے تیار کیا تھا۔ سمندر کا پہلا جہاد جو ہوا وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیا، اس لشکر کے سپہ سالار آپ خود تھے۔ بخاری شریف کی روح سے اب قطعی وہ پورا کا پورا لشکر جنتی، جن کے بارے میں ہادی مہدی کی دعائیں سرکار کر رہے ہوں اور جن کے بارے میں جنتی ہونے کی بیانات سرکار علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہوں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ان سے گالیوں کا کوئی تصور ہے؟ ہو سکتا ہے؟ تو کتنی بڑی جرت ہے ایک صحابی کے لیے، صرف اس وجہ سے کہ وہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے تھے، صرف اس وجہ سے کہ یزید ان کا بیٹا تھا۔ تو بھائی یزید پلید ہے، اس کی کون تعریف کر رہا ہے؟ لیکن حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ ایسی کوئی روایت نہیں ہے، ساری جھوٹی من گڑت روایتیں بنائی ہوئی ہیں کہ ممبروں پر حضرت امیر معاویہ گالیاں دلواتے تھے، سب کیا کرتے تھے۔ ایک روایت ہے، اس کو بھی مروڑ تروڑ کے پیش کرتے ہیں، وہ روایت بھی میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص، جب یہ جنگ ہوئی نا دو، حضرت امیر معاویہ کے حضرت مولا علی کی، تو 30,000 سے زیادہ صحابہ اس جنگ کا حصہ ہی نہیں بنے، کیونکہ ان کو وہ حدیث ان کے سامنے تھی کہ جب مسلمانوں میں فتنہ ہو اور دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ اور جنگلوں میں چلے جاؤ اور فتنے سے بچو اور سلو کروانے کی کوشش کرو۔ تو کئی صحابہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے، نہ وہ مولا علی کے ساتھ تھے نہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ ان صحابہ کے بارے میں کیا کہیں گے پھر؟ معاذ اللہ، تو وہ تھے ہی نہیں، کیونکہ ان کے سامنے وہ حدیثیں تھیں کہ جب شدید فتنہ ہو تو پہاڑوں پہ چڑھے جاؤ، درخت جنگلوں میں نکل جاؤ۔ ایک روایت پھر میں بیان ختم کرتا ہوں، باقی آپ کو پوچھنا ہو تو پوچھیں، ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ۔ وہ روایت یہ ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جنگل میں بیٹھے تھے، بالکل شہر سے دور جنگل میں بیٹھ گئے جا کر، جب یہ فتنہ ہوا 37 ہجری محرم میں یہ جنگ ہوئی تھی، جنگ صفین۔ تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا حضرت سعد سے کہ تم حضرت علی پر سب کیوں نہیں کرتے؟ سب کیوں نہیں کرتے؟ اب لفظ سب ہے حدیث میں، جس کا ترجمہ گالی کر رہے ہیں، حالانکہ لفظ سب کا ترجمہ گالی نہیں ہوتا، صرف گالی نہیں ہوتا، لفظ سب کا ترجمہ ہوتا ہے تنقید کرنا یا ان کو ٹوکنا۔ لفظ سب عربی زبان کا لفظ ہے نا، عربی ورڈ ہے، اس کا ایک معنی تو گالی دینا ہے، دوسرا معنی کیا ہے؟ ٹوکنا، کسی کو ٹوکنا، تنقید کرنا۔ دوسرا معنی کسی کو برا کہنا۔ لفظ سب، اگر لفظ سب کا ترجمہ گالی ہی کرنا ہے کہ بھائی حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو کہا کہ حضرت علی پر سب کرو، جس کا مطلب ہے گالی دو حضرت علی کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کئی حدیثیں ہیں جس میں لفظ سب کی نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ غزوہ تبوک میں کچھ لوگوں نے غلطی کی اور انہوں نے جلد بازی کی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹوکا، ان کو روکا۔ اس کے لیے الفاظ کیا ہیں حدیث میں؟ فَسَبَّحَ النَّبِيُّ قَالَ لَهُمَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَسَبَّحَ النَّبِيُّ، نبی علیہ السلام نے سب کیا۔ اب بتاؤ یہاں کیا گالی کا ترجمہ کریں گے؟ معاذ اللہ، نبی گالی دے گا؟ یہاں کیا معنی ہوگا، کیا مطلب ہوگا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غلطی پر ٹوکا، اس غلطی پر روکا، اس غلطی پر تنقید کی۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو جو کہا کہ حضرت علی پر سب کرو، اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو روکو، ان کو ٹوکو کہ حضرت عثمان غنی کے قصاص میں دیر نہ کریں بلکہ جلدی ان کا قصاص لیا جائے۔ یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔
لیکن جو دشمنان صحابہ ہیں وہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ گالی دو. وہ گالی کا ترجمہ کہاں سے آ گیا؟ سب کا معنی گالی تھوڑی ہو. اگر گالی ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس حدیث کا ترجمہ کیا کرو گے؟ فسبح النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے سب کیا. اب کرو ترجمہ گالی کا. گالی کا کر سکتا ہے کوئی ترجمہ؟ معاذ اللہ ثم بل. تو اس کا ترجمہ یہی ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے اس کو روکا، اس کو ٹوکا، اس پر تنقید کی. تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص جو جلیل القدر صحابی تھے ان کو یہ کہا کہ آپ بھی حضرت علی کو اس بات پر روکیں کہ وہ قصاص میں تاخیر نہ کریں، بلکہ حضرت عثمان غنی کا قصاص فوراً لیا جائے. یہ وہ اعتراض ہے جس کو میں نے دفع کیا. انشاءاللہ اگر آپ نے جان لیا، یاد رکھ لیا، تو کوئی بھی دشمنان صحابہ آپ کو گمراہ نہیں کر سکتا. اسی کو بنیاد بنا کر حضرت امیر معاویہ کو معاذ اللہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. حالانکہ حضرت امیر معاویہ کاتب وحی ہیں، وحی کو لکھنے والے. اور وحی کو لکھنے والا کوئی عام صحابی نہیں ہوتا تھا، رازدار صحابی ہوتے تھے سرکار کے. یعنی جو آیت اتری حضور پر، حضور نے ان صحابہ کو بتائی. وہ 6-7 تھے صرف، ان میں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ایک حضرت امیر معاویہ تھے. وہ آیتیں اترتی سرکار سب سے پہلے ان کو بتاتے، وہ لکھتے اور پھر امت تک پہنچتی. کاتب وحی ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے. باقی رہی بات بڑوں کے اختلافات کی، تو اختلافات بڑے جانے وہ جانے. اگر والدین میں اختلاف ہو جائے تو کیا بچوں کو یہ حق پہنچتا ہے کہ ماں کی سائڈ ہو کر باپ کو گالیاں دے، برا بھلا کہے، یا باپ کی سائڈ ہو کر ماں کو برا بھلا کہے؟ بالکل بھی نہیں، جائز ہی نہیں ہے. تو بڑوں کے جو اختلافات تھے وہ بھی ایک اجتہادی خطا پر مشتمل تھے، اپنی کوئی ذاتی جو ہے نا عناد اور کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی. ورنہ قرآن پاک کہتا ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ آپس میں رحم دل ہیں. وہ جب روم کا وہ قاصد آیا تو سب سے پہلے جواب کس نے دیا؟ حضرت امیر معاویہ نے. اور کہا کہ اے رومی کتے، یہ الفاظ ہیں، اے رومی کتے تو علی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ، تو علی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ. علی کا لشکر تیار ہوگا اور اس میں سب سے پہلا سپہ سالار معاویہ ہوگا. یہ آپ کے الفاظ تھے حضرت امیر معاویہ کے. پھر اہل بیت کی آپ نے اتنی تعظیم کی، لاکھوں لاکھ روپے نذرانے آپ اہل بیت کو پیش کیا کرتے تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ.